یہ ٹوٹتے بکھرتے گلیشیئرز کیا اختتام ہے کسی دیومالائی کہانی کا، یا پھر ان گلیشیئرز کی بوندوں سے شروع ہو رہی ہے ایک اور کہانی، عظیم دریائے سندھ کی کہانی؟ دریائے سندھ کی انگلی تھامے ہم اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ کسی جہاندیدہ بزرگ کی طرح ہمیں اپنی زندگی کے نشیب و فراز کا وہ قصہ سناتا چلا جا رہا ہے جس میں ہر دلچسپ کہانی کی طرح اب ایک اور موڑ آنے والا ہے۔ کوہ قراقرم اور شاہراہ ریشم کے سنگ سنگ ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد تھاکوٹ کے مقام سے جب دریائے سندھ شاہراہ ریشم کو مانسہرہ کی راہ دکھا کر خود تربیلا کی طرف بڑھتا ہے تو اس کی راہ میں وہ گھاٹیاں حائل ہونے لگتی ہیں جن سے گزر کر اسے تورغر تک پہنچنا ہے۔ تورغر کا مطلب ہے کالا پہاڑ۔ کالے پہاڑوں کی اسی نسبت کی وجہ سے اس علاقے کو کالا ڈھاکہ بھی کہا جاتا تھا، جو 2011 تک پاٹا کے زیر انتظام تھا، جس کے بعد اسے خیبر پختونخوا کا 25واں ضلع بنا دیا گیا۔ سطح سمندر سے تقریباً 8000 فٹ کی بلندی پر واقع تورغر کے مشرق میں اگی کی وادی اگرور، جبکہ شمال میں وادی تناول واقع ہے۔ دریائے سندھ تورغر کی انتہائی شمالی گھاٹیوں سے گزرتا ہوا جنوب کی طرف آ جاتا ہے۔ اگرچہ ان کٹھن راستوں سے گزرنا اس دریا کے لیے کوئی نئی بات نہیں، لیکن یہ دلربا مناظر جن میں دریائے سندھ اب تربیلا جھیل کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، اس دریا کے لیے ایک بالکل نیا تجربہ ہے۔ یہ ڈسٹرکٹ تورغر کا تحصیل جدبا کا علاقہ گاؤں سرمل ہے۔ یہاں پہ دریائے سندھ کا پانی تربیلا جھیل میں بہہ کر اس کا حصہ بنتا ہے۔ جیسے جیسے تربیلا جھیل کی گہرائی بڑھتی جا رہی ہے، اس کا حسن دلاویز بھی مزید نکھرتا جا رہا ہے۔ دریائے سندھ کا یہی نیا چہرہ دراصل اس دریا کی کہانی کا وہ خوبصورت موڑ ہے جس کے بعد قصہ شروع ہوتا ہے اس روشنی کا جو اس جھیل پر بنائے گئے تربیلا ڈیم سے پھوٹی تھی۔ اسلام آباد سے تقریباً 50 میل دور تربیلا کے مقام پر دریائے سندھ کے پانی کو ڈیم کی شکل دے کر توانائی حاصل کرنے کا خواب دراصل اس ملک کی تعمیر و ترقی کا خواب تھا، جس میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان آبی وسائل کے حوالے سے مختلف امور کا تصفیہ بھی بہت ضروری تھا۔ 19 ستمبر 1960 میں کراچی میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان تاریخی سندھ طاس معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے تحت 3 مغربی دریاؤں یعنی چناب، جہلم اور انڈس پر پاکستان کا حق تسلیم کر لیا گیا۔ اس معاہدے میں یہ بھی واضح کر لیا گیا کہ انڈیا کے حصے میں آنے والے 3 مشرقی دریاؤں کا پانی بھی پاکستان استعمال کر سکتا ہے۔ اس معاہدے میں ان مقامات کی بھی نشاندہی کی گئی جہاں سے یہ 3 مغربی دریا پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ دریائے سندھ کے بارے میں تو ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ اسکردو کی ایک وادی کھرمنگ کے دور افتادہ گاؤں وچھرا کے راستے پاکستان میں داخل ہوتا ہے۔ اپنے رستے میں آنے والے بے شمار معاون دریاؤں اور ندی نالوں کو ساتھ لے کر دریائے سندھ کوہ قراقرم اور شاہراہ ریشم کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہوا
तोरगर की घाटियाँ अबूर करके यहाँ तुरबेला के मकाम पर पहुँचता है, जहाँ हम इस दरिया पर बनाए जाने वाले तुरबेला डैम की तारीख को हाल के आईने में देख रहे हैं। फरवरी 1958 में एक आर्डिनेंस के ज़रिए पानी और बिजली का तरक्याती इदारा वापडा कायम किया गया। मार्च 1959 में इसी आर्डिनेंस में ज़रूरी तरमीम करके महकमा बिजली को भी वापडा के सुपर्द कर दिया गया। दरिया सिंध पर तुरबेला डैम की तामीर यकीनन मुल्क की तरक्की और खुशहाली का एक बहुत बड़ा मंसूबा था, लेकिन इस अजीम मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए यहाँ के लोगों को एक बड़ी आजमाइश से भी गुजरना था। तुरबेला डैम की तामीर की वजह से तकरीबन 138 विलेजेस ज़ेर आब आए और अंदाज़न 96,000 लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़े। अपनी हस्ती को मिटाकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली को एक नया आगाज़ देने वाली बस्तियों में एक ये दरबंद गांव भी है, जो अब एक नई जगह पर आबाद हो चुका है। लेकिन लोग उस पुराने दरबंद को भी नहीं भूले, जो अब भी तुरबेला झील के गहरे पानियों से इनकी यादों की झील पर किसी खूबसूरत जजीरे की तरह नमूदार हो जाता है। तुरबेला डैम को एक मजबूत बुनियाद फराहम करने के लिए इस झील की तह में उतरने वाला एक कस्बा कलाबट भी था। पानी आ रहा था, हम लोग अपने अपने पड़े हुए थे, सब लोगों को कोई माल को लेके जा रहे हैं, कोई सामान लेके जा रहे हैं। वो मलुक जो था वो समझदार था, गांव का नजूब खान उसका नाम था। उसने सब अपने गांव वाले को जमा किया। उसने बोला भाई जो काम हुकूमत करती है तो वो ओके रहता है, तो आप इस तरह करें, सब लोग जमा हो तो तहसीलदार पटवारी गुरदौर आएंगे, ये पैमाश होएगा तो आपको मुआवजा पहले मिलेगा और आप लोग अच्छी तरीके से इधर से निकल जाएंगे और आप अपना आपको संभाल लेंगे। कलाबट टाउनशिप जदीद तर्ज ज़िंदगी का एक खूबसूरत अक्स है, जहां तुरबेला डैम का कुर्ब इस बस्ती के मकीनों को हर लम्हा इस बात का एहसास दिलाता रहता है कि ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती, बस अपना चेहरा बदलती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे दरियाए सिंध का पानी तुरबेला झील के कालब में ढल गया और फिर झील की लहरें तुरबेला डैम की टरबाइन से तवानाई का धारा बनकर निकली, तो झिलमिलाती रोशनियाँ दूर दूर तक बिखरती चली गईं। तुरबेला डैम मिट्टी की भराई से तामीर किया गया दुनिया का सबसे बड़ा बंद है, जिसकी झील में तकरीबन 1100 मिलियन एकड़ फुट पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश मौजूद है। 4 नवंबर 1968 को शुरू होने वाला तुरबेला डैम का मंसूबा बिलाखिर 1976 में मुकम्मल हुआ और 1977 में इस डैम ने बाकायदा काम का आगाज़ कर दिया। तो 1974 में इसमें हमने इसके रिजर्वायर के अंदर जो है पानी का भरना शुरू किया था, लेकिन कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर कुछ हमें उसमें थोड़ा सा ताख़ीर करनी पड़ी। असल में जो इसका जो सही ऑपरेशन जो है तुरबेला डैम का वो 1977 में शुरू हुआ और इस पर तकरीबन जो लागत आई है 2.85 बिलियन US डॉलर की उस वक्त में इस पर लागत आई थी। और इसमें उस वक्त जब कैपेसिटी थी वो तकरीबन 11 - 11.5 मिलियन एकड़ फीट पानी इसमें स्टोर करने की थी, जो कि जिसको डेड स्टोरेज कहते हैं, और लाइव स्टोरेज जो था तकरीबन 9 पॉइंट समथिंग इसके अंदर जो था स्टोरेज जिसमें कैपेसिटी थी कि पानी हम स्टोर करें। तकरीबन 485 फुट बुलंद और 97 किलोमीटर तवील तुरबेला झील पर बनाए जाने वाले डैम के दाएं किनारे पर मौजूद 4 सुरंगें इब्तिदा में दरिया का रुख मोड़ने के लिए बनाई गई थीं, लेकिन अब इनसे बिजली पैदा की जा रही है।
دریائے سندھ پر بنائے جانے والے تربیلا ڈیم کو ہماری معاشی اور معاشرتی زندگی کا حصہ بنے اب تقریباً نصف صدی بیت چلی ہے۔ اس ڈیم کی تعمیر کے لیے اپنے گھر بار کی قربانیاں دینے والوں کو نئی بستیوں میں آباد ہوئے بھی ایک عرصہ گزر چکا ہے۔ تربیلا ڈیم کے ذریعے دریائے سندھ کا پانی بجلی کی پیداوار کے ساتھ ساتھ لاکھوں ایکڑ اراضی بھی سیراب کر رہا ہے، اور ہر سال اس جھیل میں اترنے والی سائبیریا کی خوبصورت مرغابیاں تربیلا کے حسن کو مزید نکھار دیتی ہیں۔ ان تمام منظروں کے ساتھ ساتھ ایک منظر یہ بھی ہے جس نے تربیلا کی تاریخ کو مزید معتبر بنا دیا ہے۔ تربیلا ڈیم کی تعمیر میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کی یہ یادگار اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ قومیں قربانیوں کے زینے طے کر کے ہی ترقی کے درجہ کمال تک پہنچتی ہیں، جہاں سے کامیابیوں کا ایک اور سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تربیلا جھیل سے نکالی جانے والی نہر کے راستے دریائے سندھ کا پانی اب ایک اور ایسے منصوبے کا حصہ بن رہا ہے جس سے اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے کچھ اور خواب وابستہ ہیں۔ تربیلا ڈیم میں اپنا کام مکمل کرنے کے بعد تربیلا جھیل کا پانی پھر سے دریائے سندھ کا روپ دھار کر اب تربیلا سے باہر نکل رہا ہے۔ یہ دریا اب ضلع سوابی کا رخ کر رہا ہے، لیکن اسے اپنے رستے میں آنے والے ایک معاون دریا ہرو ریور کو بھی اپنے ساتھ لینا ہے۔ دریائے سندھ اور دریائے ہرو کے اسی سنگم کے قریب ہی توانائی کے حصول کا وہ پروجیکٹ بھی ہے جسے غازی بروتھا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کہتے ہیں۔ یہ پروجیکٹ ریور انڈس پہ بنایا گیا ہے اور یہ رن آف دی ریور ہے جی، اور یہ تربیلا کے بعد دوسرا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے جی۔ یہ 7 کلومیٹر ڈاؤن سٹریم پہ اس کو بنایا گیا ہے، اور پہلے اس کے 3 کمپوننٹس ہیں جی، ایک بیراج ہے، دوسرا پاور چینل ہے، اور تیسرا پاور کمپلیکس ہے جی۔ غازی بروتھا پاور پروجیکٹ سستی بجلی کے حصول کا ایک اہم منصوبہ ہے جس کے 3 حصوں میں سے پہلا ایک بیراج ہے جو تربیلا ڈیم سے تقریباً 7 کلومیٹر دور غازی کے مقام پر واقع ہے۔ یہ بیراج تربیلا ڈیم سے نکلنے والے پانی کو دوبارہ استعمال میں لانے کے لیے پاور چینل یعنی نہر کی جانب موڑ دیتا ہے۔ غازی بروتھا پاور پروجیکٹ کا یہ دوسرا حصہ یعنی پاور چینل دنیا کی سب سے بڑی کنکریٹ نہر ہے جس کی لمبائی تقریباً 51 کلومیٹر اور گہرائی 9 میٹر جبکہ چوڑائی تقریباً 84 میٹر ہے۔ غازی بروتھا پاور پروجیکٹ 3 حصوں پر مشتمل ہیں، یعنی بیراج، پاور چینل اور پاور کمپلیکس۔ اور یہ غازی بروتھا پاور پروجیکٹ کا پاور کمپلیکس ہے جو بروتھا گاؤں میں واقع ہے۔ غازی بروتھا پاور پروجیکٹ کا پاور کمپلیکس 5 پاور یونٹس پر مشتمل ہے جن میں سے ہر ایک یونٹ کی پیداواری صلاحیت تقریباً 290 میگا واٹ ہے۔ جب منگلا اور تربیلا ڈیمز میں پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے تو غازی بروتھا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تقریباً 1480 میگا واٹ بجلی پیدا کر کے توانائی کی کمی پورا کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ گرمیوں میں جب بھی ضرورت ہوتی ہے تو 1450 میگا واٹ پہ یہ چلتا ہے۔ سسٹم کو اگر 1450 میگا واٹ کی ضرورت ہے تو اس پہ چلاتے ہیں، اگر ان کو اس سے کچھ کم زیادہ کی ضرورت ہے تو یہ ڈیپینڈز اپان دیم۔ جہاں تک سردیوں کا تعلق ہے، سردیوں میں جو پانی اریگیشن کے لیے تربیلا ڈیم سے چھوڑا جاتا ہے وہی پانی اس نہر میں آتا ہے تربیلا ڈیم سے، اور یہاں پر جو ہے نا یہ آٹک ہرو کے قریب یہ دوبارہ دریا میں شامل ہو جاتے ہیں۔
غازی بروتھا ہائیڈرو پاور پروجیکٹ سے جہاں ایک راستہ روشن مستقبل کی طرف نکلتا ہے، وہیں ایک راہ یہاں سے ماضی کی طرف بھی جاتی ہے۔ یہ پتھر یہاں کھدائی کے دوران ملا تھا۔ راک کارونگ کی شکل میں نظر آنے والے شکار کے یہ مختلف انداز دیکھ کر ماہرین اس پتھر کا تعلق قبل از تاریخ سے جوڑتے ہیں۔ دریائے سندھ کے کناروں پر بکھری تاریخ میں اس جی ٹی روڈ کا ذکر بھی ملتا ہے جو شیر شاہ سوری نے بنوائی تھی۔ قدیم گزرگاہوں کی جگہ اب جدید موٹر ویز نے لے لی ہے، لیکن بدلتے وقت نے یہاں کے لوگوں کو اپنی اس ثقافت سے دور نہیں کیا جس کے تمام خوبصورت رنگ اس میلے میں سمٹ آئے ہیں جو یہاں ہر ہفتے لگتا ہے۔ یہ میلے ٹھیلے اس زندگی کا حسن ہیں جو دریائے سندھ کی طرح مسلسل سفر میں ہے۔ صدیوں پرانی تہذیب پروان چڑھی اور جہاں عشق و محبت کی ایک لازوال داستان نے جنم لیا۔ دریائے سندھ یعنی اباسین کی اسی دلچسپ کہانی کے ان خوبصورت کرداروں سے ملاقات کا انتظار۔